السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا العبید آفیشیل چینل میں۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش باشعادت ہوئی ہے۔ اس مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انتہائی دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک بہترین مختصر سا پروگرام ہماری قوم کی معصوم بچیوں کی جانب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس میں ننھی منی بچیوں کی جانب سے بہترین لب و لہجے میں تلاوت قرآن کریم، خوشنما ترنم نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کے عنوان سے مختصر ولولہ انگیز تقریر، سیرت کے عنوان سے دلچسپ معلومات۔ مکرم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام کو آخر تک دیکھا اور غور سے سنا، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی ہماری قوم کی بچیوں میں کتنی صلاحیت چھپی ہوئی ہے۔ مکرم ناظرین، آئیے ہم ان بچیوں کا تعارف کرواتے ہیں جو آج کے اس سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں شامل ہیں۔ اسما بنت ابو بکر، امیرہ بنت عبد القادر، آفرین بنت ابراہیم، شفیہ بنت حسین، فیروزہ بنت اسماعیل، صوبیہ بنت مولانا محمد صادق، فاطمہ بنت حاجی عباس، حمیرہ بنت ابراہیم، بشرا بنت عبید اللہ، آسیہ بنت الارقہ، آسیہ بنت حافظ اسماعیل، صفورہ بنت مولانا محمد علی، زینب بنت حاجی زبیر، سودا بنت حاجی اسماعیل، عائشہ بنت یعقوب، عافیہ بنت مفتی عرفان۔ تو آئیے ہمارے پروگرام کی ابتدا احسن الکلام کلام اللہ شریف کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں۔ خدا کے نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں، وہی ہے مالک، ہم ان کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ جی، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں صوبیہ بنت مولانا محمد صادق کو درخواست کرتی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ولسوف یؤتیک ربک فترضی، الم یجدک یتیما فآوی، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فأغنی، فأما الیتیم فلا تقہر، وأما السائل فلا تنہر، وأما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ نے خوبصورت انداز میں تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور کر دیا۔ صوبیہ بہن، اللہ آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ جی اسما بہن، آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ کیا سنانے والی ہو؟ آج کی اس پرنور اور بابرکت محفل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق مختصر تقریر پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے،
دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر دل بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین کرام، یقین مانیے مجھے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچ کا مرکز بنا، جسم کا روا روا تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ سامعین کرام، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع کی بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے رحمت للعالمین یاد آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع کی بات کرتی ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدائیں دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے، تو کسی کی اسرار پر ناز کرتے، تو کسی کی سخاوت کی بات کرتے۔ میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن میں یہ ساری خوبیاں تم درجہ پائی جاتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، میرے نبی میں صداقت تھی جیسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی میں عدالت تھی جیسے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی میں سخاوت تھی جیسے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی میں شجاعت تھی جیسے علی شیر خدا بن گئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہو نہیں سکا۔ مکرمی ناظرین، جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت نہیں، ایسے دل والے فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والے انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج اس کے رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ کے رسول کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں، اس کے رسول سے محبت یہ نہیں کہ ایک بڑا سارا چراغا کر لو، یا جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ لو، یا بڑی بڑی تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کی روزمرہ کی زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو۔ حضرات، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی۔ ابتدا بھی وہی ہے اختتام۔ میرے نبی پہ ارب و درود اور خرب و سلام۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت جرات اور ہمت کے ساتھ مختصر وقت میں سیرت کی ایسی بات بتائی کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی اس پرنور اور بابرکت محفل کو نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجانے کے لیے ہمارے مشفق و مہربان عبید اللہ سر کو ادب کے ساتھ درخواست کرتی ہوں، نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظرین کے دلوں کو منور کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے کیا بات ہے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب وبن اجمی نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی کھندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی
ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دل سے کہہ دو دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار حور و ملائک جن و بشر حور و ملائک جن و بشر سب دیتے ہیں پیغام سب دیتے ہیں پیغام دل سے کہہ دو دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار مایوس حلیمہ مکے میں سر اپنا جھکائے بیٹھی تھی مایوس حلیمہ مکے میں سر اپنا جھکائے بیٹھی تھی جب دیکھا رخے انوار نبی تو جھوم کے بس یہ کہتی تھی اے آمنہ جی کے نور نظر اے آمنہ جی کے نور نظر میں ہو جاؤں تیرے قربان میں ہو جاؤں تیرے قربان دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار حور و ملائک جن و بشر حور و ملائک جن و بشر سب دیتے ہیں پیغام سب دیتے ہیں پیغام دل سے کہہ دو دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار ہم دکھیوں کا محبوب خدا محشر میں رکھوالا ہوگا ہم دکھیوں کا محبوب خدا محشر میں رکھوالا ہوگا رتبے عزت و عظمت میں سوچو تو ذرا وہ کیا ہوگا جبریل بھی جس کے جبریل بھی جس کے در کا ہے جبریل بھی جس کے در کا ہے ایک ادنا سا دربان ایک ادنا سا دربان دل سے کہہ دو دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار حور و ملائک جن و بشر حور و ملائک جن و بشر سب دیتے ہیں پیغام سب دیتے ہیں پیغام دل سے کہہ دو دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار دل سے کہہ دو آئے ہیں سب نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے عنوان سے میں میری پیاری بہنوں کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئے اور دلچسپ معلومات پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنیں آج کی اس نور اور مبارک محفل کی مناسبت سے ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کی تعلق سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں کیا آپ جواب دوں گے؟ کیوں نہیں میری بہن، اگر ہمیں معلوم ہوگا تو انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ میری پیاری بہن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ فاطمہ بہن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد تھے، نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پس قد کے، لیکن مجمع میں آپ سب سے بلند معلوم ہوتے تھے۔ فیروزہ بہن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ صفورہ بہن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14 رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قدر گولائے لیے ہوئے تھا۔ میرا بہن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے؟
فاطمہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک صاف شفاف اور نرم تھے۔ فیروزہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ابرو مبارک کیسی تھی؟ صفورہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نہایت کشادہ اور ابرو باریک تھی۔ حمیرہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی؟ صفورہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک خوبصورت سیاہ اور بڑی تھی۔ فیروزہ بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی تھی؟ فاطمہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک باریک اور بلندی مائل تھی اور اس کے اوپر ایک چمکدار نور تھا۔ حمیرہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کیسا تھا؟ صفورہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اعتدال کے ساتھ چوڑا تھا۔ فیروزہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ فاطمہ بہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک اور چمکدار تھے، اگلے دانت مبارک کچھ کشادہ تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایک نوشہ ظاہر ہوتا جو آپ کے دانتوں کے درمیان میں سے نکلتا تھا۔ حمیرہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ صفورہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ فیروزہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ فاطمہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک خوبصورت اعتدال کے ساتھ چوڑا تھا۔ حمیرہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کیسی تھی؟ صفورہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی اور خوبصورت تھی۔ گردن کا وہ حصہ جس پر کپڑا نہیں ہوتا تھا وہ تو گویا چودھی رات کا چاند تھا۔ فیروزہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ فاطمہ بہن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ آپ کے بال مبارک ہلکے سے گنگریالے تھے جو خوبصورتی کی علامت ہے۔ حمیرہ اور فیروزہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کی متعلق وہ باتیں آپ سے معلوم ہوئی جو اس سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کر کے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس خوشی کے موقع پر میں اپنی جانب سے اور شریک پروگرام میری پیاری بہنوں کی جانب سے اور خصوصاً العبید یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام آخر تک دیکھا اور سنا اور انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیر۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس پروگرام کو دیکھا اور سنا، ان کے پیچھے ہمارے مدرسے، پیارے ماں باپ اور ان مشفق و مہربان اساتذہ کرام کی محنت اور توجہ شامل حال رہی ہے جس کا ثمرہ آپ نے اس پروگرام میں دیکھا۔ اس موقع پر اگر ان حضرات کا شکریہ ادا نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے ہم جیسی بہت سی بچیوں کو بھی یہ حوصلہ ملے گا کہ وہ اسی طرح محنت کر کے اپنے مدارس اور ماں باپ کا نام روشن کرے گی۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آ جاوے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صاحب صفہ اور جامعہ کاشف العلوم مانگرول کے ماتحت چلنے والی اسکولیں ماڈل اسکول اور دی سنشائن انگلش میڈیم اسکول، جن میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کے پیش نظر دینی تعلیم بھی دی جاتی ہیں۔
الحمدللہ ان معصوم بچیوں نے ایک بہترین ایپیسوڈ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند دنوں میں محنت کر کے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی محنت کو قبول فرما کر ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ نیز ان کے والدین، اساتذہ کرام اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے صاحب خیر حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، جن صاحب خیر حضرات کی جانب سے مجموعی انعام موصول ہوئے ہیں ان کے نام یہ ہیں: ایک مسلم بھائی کی جانب سے تمام بچیوں کو لیمن سیٹ، ایک مسلم بھائی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال جواب کی ایک کتاب، ایک مسلم بھائی کی جانب سے ایک قلم، جناب عبد القادر بھائی گناری کی جانب سے 500 روپے، جناب ابو بکر بھائی گناری کی جانب سے 500 روپے، حنیف بھائی جیٹھوا ایون جویلرز کی جانب سے 500 روپے، ایک مسلم بھائی کی جانب سے 500 روپے۔ پروگرام میں شریک طالبات اور دیگر حضرات کا کھانے کا انتظام حافظ اسماعیل کاڑیا کی جانب سے کیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ ناظرین کرام، ان معصوم بچیوں نے چند دنوں میں محنت کر کے پروگرام پیش کیا۔ آپ کو یہ پروگرام ضرور اچھا لگا ہوگا۔ امید کرتے ہیں ہم کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، فیکی فیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، فیکی فیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے۔